پیر طریقت خواجہ محمد معصوم نقشبندی صاحب کی زیر قیادت یہ سالانہ پیغام امام عالی مقام سید الشہداء حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ صلاۃ و تسلیم کانفرنس منعقد ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ آج 7 ستمبر بھی ہے اور حضرت امام پاک کی شہادت پوری مسلم امہ کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ حق پر قائم رہ کر اور حق کا دفاع کرتے ہوئے اگر اس راہ میں اپنی جان کی نظر بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کیا جائے، اور آج صدیوں بعد بھی گلی گلی میں نام حسین کا ورد بتا رہا ہے کہ جو حق کے لیے جان کی نظر بھی پیش کر دیتے ہیں وہ نام کبھی مٹا نہیں کرتے، بلکہ وہ نام ہمیشہ کے لیے بلند اور اونچے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، جو پاکستان کے مسلمانوں کی مشترکہ کوششوں اور جد و جہد سے اور پھر پارلیمنٹ میں موجود مسلمان اراکین پارلیمنٹ کی کاوشوں سے اور اس دور کے پرائم منسٹر کے دستخطوں سے آئین پاکستان کا حصہ بنا کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو کوئی انکار کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور قادیانیت اور مرزائیت کو آج کی تاریخ پر پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا تو تب بھی قرآن و حدیث کا فیصلہ یہی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ یہ کوئی سیاسی عقیدہ نہیں ہے کسی مذہب کے لیڈر کا یا کسی جماعت کے رہنما کا یا کسی خاص فرقے کا یہ نظریہ بنایا ہوا نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ رب نے قرآن میں بیان کیا اور سرکار نے کثیر مقامات پر اس کو واضح کیا۔ قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد ہو گیا۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے، یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان کر دیا۔ انا خاتم النبیین، واہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں۔ کیا فرمایا جی؟ میں آخری نبی۔ سبق یاد کیجئے، پیغام امام دے رہا ہوں میں آپ کو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میں آخری نبی۔ ابھی بھی سب کی آواز نہیں، میں۔ اب یہاں بھی لفظ وہی آ گئے، خاتم النبیین۔ ابھی بھی اس کی تشریح کیا ہے؟ سرکار ساتھ ہی فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، حضور سید الشہداء امام عرش مقام وہ ہستی ہیں جن کا نام جنت سے آیا۔ یقیناً آپ زور کے بعد کی سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے تو بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ اور امام حسین وہ ہیں کہ حضور فرماتے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور امام حسین وہ ہیں، یہ دونوں شہزادے کہ جنہیں جنت کی زینت اور حسن قرار دیا گیا، اور حسنین کریمین وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
اور ایک حدیث میں تو واضح لفظوں میں یوں فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ اچھا، پھر شان کا عالم یہ ہے کہ شیر خدا، مشکل کشا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حل النوائب والمصائب، مظہر العجائب والغرائب، حضور پر نور سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو سر انور سے سینے تک دیکھنا ہو وہ حسن کو دیکھ لے، اور جس نے سینے سے قدموں تک رویت حبیب کو پانا ہو وہ حسین کو دیکھ لے۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ یہ وہ عالی مرتبت شہزادے ہیں کہ سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مقدی یہ مکائیے کہ ان دو کریموں کی مثل کوئی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظ بھی میں آپ کو الحمدللہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بڑی بات ہے جناب، واہ واہ واہ۔ اور اگر آپ بے یقینی میں ہیں تو اتنی سی آواز پہ سبحان اللہ گزارا کر لیتے ہیں آپ کا۔ کوئی یقین والا درجہ ہو تو تگڑے ہو کے بولے میں حدیث ہی سنا دیتا ہوں آپ کو، سمجھائیے۔ یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے، اور حضرت پیر طریقت گرامی قدر ہمارے اس پورے علاقے کی اہل سنت کے مقتدا ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، حضرت قبلہ پیر سید جلال الدین رومی شاہ صاحب۔ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مجموع الزوائد 9ویں جلد مناقب والا چیپٹر۔ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد آخری سجدے میں دونوں شہزادے حضور کی پشت پر تھے، اور جب سرکار نے سلام پھیرا، توجہ ہے جی؟ جی جی بسم اللہ۔ کوئی ضرورت نہیں جی مائک دی، بس تسی ڈسٹرب نہ من کرو، میں 2 منٹ پیغام مکن والا ہے۔ یہ ضروری پیغام ہے آج 7 ستمبر کے حوالے سے۔ سرکار نے دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھایا اور فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ یہ لفظوں پہ غور کرنا۔ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں بہتر ہیں، نانا اور نانی کے اعتبار سے، والد اور والدہ کے اعتبار سے، ماسیوں اور مامیوں کے اعتبار سے، پھوپھی اور چاچے کے اعتبار سے؟ صحابہ پاک نے عرض کی حضور ارشاد فرمائے۔ اب آپ کی آواز درکار ہے۔ فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مجموع زبید کی حدیث ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر حضور نے تعارف کرایا، ان کے نانا سید الانبیاء، نانی مخدومہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، والد علی المرتضیٰ، والدہ بطول زہرا، چاچا جعفر طیار، پھوپھی ام آنی، ماسیاں سیداتنا زینب، سیداتنا رقیہ، سیداتنا ام کلثوم، جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ لفظ حدیث کے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور فرمایا قاسم اور ابراہیم جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں وہ ان کے ماموں ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے نانا جنتی ہیں، نانی جنتی ہیں، والد جنتی ہے، والدہ جنتی ہے، چاچا جنتی ہے، پھوپھی جنتی ہے، ماسیاں جنتی ہیں، مامے جنتی ہیں۔ یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ کو سمجھ آ گئی غلطی جناب؟ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا خاور بھائی جی بسم اللہ۔ ٹھیک یہی اس آواز چند سالوں کے بعد مسجد نبوی میں پھر گونجی۔ اللہ اللہ۔ ٹھیک چند سالوں کے بعد آج بھی یہ تقریر مسجد نبوی میں ہوئی جو بھی سنائی ہے، چند سالوں کے بعد بھی یہ بات مسجد نبوی میں ہوئی۔ کیسے؟ کہ مدائن کا مال آیا غنیمت کا، اور دور ہے امیر المومنین مراد رسول کریم سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار سیدنا امام حسن کو 1000، سرکار سیدنا امام حسین کو 1000، اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 دیا۔ بیٹے نے کہا جی کہ اتنا فرق کیوں ہے؟ سرکار عمر پاک نے فرمایا تو انہا ورگا ہے گائیں۔ آئے ہائے۔ صرف زندہ حضرات بولنے، باقی خیری صلاح ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
عرض کی آپ کس جہد سے فرما رہے ہیں کہ تو نہ ورگا ہے گئے؟ اب آپ کی وجدانی سبحان اللہ کی اشد ضرورت پڑ گئی. سرکار عمر پاک نے فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، وہی ان کی نانی ام المومنین مخدومہ خدیجہ، ان کے والد علی المرتضی، والدہ مخدومہ، مامے رسول اللہ کے بیٹے، ماسیاں رسول اللہ کی بیٹیاں، تو انہا ورگا کتوں ہیں؟ میں تو حیران ہوں، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں. اپنے مذہب محبت میں تو قائل ہی نہیں ہوں. رد کے لیے ہمیں نام لینا پڑتا ہے. حضرت امام کا جب تذکرہ ہو رہا ہو، یزید کی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. کوئی ماڑا موٹا بھی کوئی جوڑ بندا ہوئے نا، تھوڑا بہت بھی، تو بندہ مقابلے دی گل کرے. کوئی مقابلہ نہیں. کوئی غلطی سمجھائیے. اتنی شانیں ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں. اتنی شانیں ہیں. اس کے باوجود بھی حضرت امام حسن نبی نہیں ہے، امام حسین نبی نہیں ہے. وجہ کہ حضور آخری نبی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اوہ جن کے ناموں کی ہم تسبیحاں پڑھتے ہیں، ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے کیونکہ حضور آخری نبی ہیں. تو پھر قادیان کے دجال کو ہم نبی کیسے مان سکتے ہیں؟ بہت. اس لیے عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے. اور ضرورت سب سے زیادہ کس بات کی ہے؟ اویرنس کی، شعور کی، کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس عقیدے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح خبر ہے. ہم کو اصل قادیانیت کا اور اسلام کا اختلاف کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جس کو اس کا علم ہے. لہٰذا اویرنس، شعور قرآن و حدیث کی روشنی میں دستیاب اور میسر ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی. پھر نبی غیب دان نے خبر دی. بس ایک حدیث یہ سناؤں گا اور اس کے بعد دوسری، اور پھر اگلا نظام چلے گا. نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی ان قریب میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے. یہ لفظ دجالون و کذابون. دجال، دجل کو دجل فریبی، فریب دھوکا، اور کذاب بہت بڑا جھوٹا. فرما 30 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ اور ہوں گے کون؟ دجال اور کذاب، بہت بڑے دھوکے باز اور بہت بڑے جھوٹے. 30 کے 30. کلیم کیا کریں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرما کلیم یہ کریں گے، دعویٰ یہ کریں گے کہ نبی ہیں ہم. صدقے جاؤں حضور نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ فراڈی ہیں. کوئی بھی قیامت تک بھی کوئی کہے گا نا جی کہ میں نبی بن گیا ہوں، تو مال کا سانو لفظ دے دیتے نے جھوٹا ہے. واہ واہ کیا بات. مال کا لفظ دے دیتے سانو، فراڈیا ہے. یہ مولوی کے لفظ نہیں ہے، مولا کے لفظ ہیں. دجالون و کذابون، فریبی ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے. فرمایا وہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. اور آگے سرکار نے کیا فرما؟ اللہ خبردار، اللہ خبردار. جیسے لکھا ہوتا ہے نا خبردار، آگے تنگ موڑ ہے، خبردار آگے یہ پوزیشن ہے. حضور فرماتے اللہ خبردار، او میرے غلاموں بے خبری چ نہ ماریا جائے جے، تانوں اسی پہلے ہی دس رہے ہیں. اللہ خبردار، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ہی آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اس پر دل و جان سے یقین رکھنا ہے، شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 2 کا وعدہ کیا تھا، 1 ہو گئی. اب ایک اور حدیث سنیے. چوٹی کے محدث ہیں حضرت امام حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. کئی کتابیں ان کی معروف ہیں، ان میں سے کتاب ہے دلائل النبوہ. دلائل النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عرابی نے گو کا شکار کیا اور گو پکڑ کر آستین میں ڈال دی. آستین میں گزر رہا تھا تو سامنے حضور اقدس تاجدار ختم نبوت، او ماشاءاللہ تو اسے زندہ باد بھی آگ دیتا ہے. پھر لا الہ نعرہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
تاجدار ختم نبوت علیہ السلام جلوہ گر ہیں. اس نے حضور سے کہا آپ نبی ہیں؟ فرما نبی ہوں. کہنے لگا میں نہیں مانتا. فرما تو کیوں نہیں مانتا؟ کہا آپ نبی ہیں تو کوئی دلیل دیں. فرما جو تو مانگے. اس نے گو نکال کر رکھ دی. کہا اے کہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو. سرکار نے فرمایا اے گو. شاہ جی جب اتنا فرمانا اے گو تو گو نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہہ لو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں کون ہوں؟ لو جی ایڈی تو اڈی آواز دی پھر لوڑ پہ گئی ہے. فرما میں کون ہوں؟ کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جناب یہ تو گو کو بھی پتا ہے. یہ تو گو کو بھی پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. لہٰذا 7 ستمبر کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی جتنے یہاں ڈجکوڑ کے ائمہ مساجد رونق افروز ہیں سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ روزانہ ایک حدیث کم از کم فجر کے درس میں بیان کریں حضور کی ختم نبوت پر. بہت اعلیٰ سبحان اللہ. یہ ائمہ مساجد سے ہاتھ جوڑ کے ہماری ریکویسٹ ہے ایک حدیث فجر کے درس میں. بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں, مسلم میں موجود ہیں, اور ساروں کا کٹ لینا ہو تو مشکات شریف موجود ہے. اور ویسے بہت سارے اکابرین نے ان حدیث کو کتابوں میں جمع کر دیا. تو انشاءاللہ ہم اگلے سال سے ائمہ مساجد میں یہ ختم نبوت کے عنوان پر کتابیں بھی جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. تو ایک حدیث کم از کم فجر کی نماز کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر. 3 تو میں نے سنا دی ہیں اور انشاءاللہ اس جمعے سے ہم اپنے اس موضوع پر شروع کر رہے ہیں. کم از کم 200 سے زیادہ حدیثیں مجموعہ حدیث میں ختم نبوت پر ہیں اور اسی ارادہ کر لیا کہ اپنے جمعہ چو 200 دیاں 200 ہی بیان کر دینی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے چاہے 6 جمعے لگ جائیں سارا وقت ہی سرکار کا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. لہٰذا میں پھر دوبارہ سوشل میڈیا والے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ کتیا بلے آنکھیاں گل نہیں بندی ہوں. الٹی سیدھی تصویر لگانے سے ہم خدمت نہیں کر پائیں گے جب تک اویئرنس پیدا نہیں ہوگی کہ یہ عقیدہ ہے کیا. دوبارہ سبق یاد کر لیجئے کہ حضور آخری نبی ہیں. یہ کسی مولوی کا بنایا عقیدہ نہیں, پیر کا بنایا نہیں, سیاسی یا مذہبی لیڈر کا نہیں. رب نے قرآن میں بیان کیا ہے اور حضور کی زبان اطہر سے جاری ہوا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضور آخری نبی ہیں. سرکار آواز نہیں آئی. سرکار آخری نبی. اے کرسی میرے واسطے رکھی میزبانہ نے مہربانی ہے. اے مینوں کو آکھے تو اتھو اٹھ جا تیری جگہ کو نیانا بٹھانا ہے اتھو کو کملہ جیا لے آن. میں کہو تُسی میری کوئی عزت کیتی ہے کہ مینوں پہلے بٹھایا ہے پھر چلا جا چوک کے تُسی آن دے انہوں کرسی تے بٹھانا ہے. اے میری کوئی عزت ہے؟ میرے ورگا طالب علم اپنی کرسی نہیں کسے نو دندہ. نبوت دی کرسی ایڈی چھوٹی نہیں کہ جڑا مرضی چھڑپا مارے تے آگے بہ جائے تے آکھے. حدیث پہلے سنا دی ہے 30 بندے نبوت کا دعویٰ کریں گے. حضور فرماتے ہوں گے کون ہوں گے؟ حدیث ہے دجالون پکے دھوکے باز فراڈیے, وکذابون جھوٹے ہوں گے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. حضور آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے ہم اس کو جوتا پالش کرنے کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے. نبی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.